بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکاۃ المصابیح کے درس نمبر 122 میں باب الترجل فصل اول سے حدیث نمبر 4422 سے لے کر 4424 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن انس قال وکت لنا فی کس الشارب وتقلیم الاظفار ونطف الابط وحلق العانة الا نترک اکثر من 40 لیلہ، رواہ مسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مونچھیں ترشوانے، ناخن کٹوانے، بغل کے بال صاف کرانے اور زیر ناف بال مونڈنے کے بارے میں ہمارے لیے جو مدت متعین کی گئی وہ یہ ہے ہم ان کو 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کی آخری مدت کا ذکر ہے 40 لیلہ۔ اس روایت سے تو یہی مفہوم ہوتا ہے کہ صفائی کے یہ سارے کام 40 دن کے اندر اندر نمٹانا چاہیے، اس سے زائد مدت تک چھوڑنا باعث گناہ ہوگا۔ لیکن دیگر روایات میں کچھ مزید تفصیل مذکور ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، نبی کریم نے ناخنوں اور لبوں کو ہر جمعہ میں ترشوایا کرتے تھے، زیر ناف بال 20 دن میں صاف کرتے تھے اور بغل کے بال 40 دن کے بعد صاف کیا کرتے تھے۔ فقہ کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ افضل یہ ہے صفائی کے یہ سارے کام ہفتہ وار کیے جائیں، اگر ہفتہ میں ممکن نہ ہو تو 15 دن میں کیے جائیں، اگر اس پر بھی عمل نہ ہو سکے تو 40 دن میں کیے جائیں۔ اس سے زائد مدت تک چھوڑنا بلا عذر سمجھا جائے گا، یعنی افضل تو ہفتہ وار ہے، متوسط 15 دن ہے اور آخری حد 40 دن ہے، اس کے بعد مکروہ اور وعید ہے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے نبی کریم بغل اور زیر ناف بالوں کو 40 دن میں صاف کرتے تھے اور بعض حضرات کی روایات کے مطابق 30 دن میں صاف کیا کرتے تھے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں بغل اور زیر ناف بال ایک ہفتہ میں نہیں مڑائے جا سکتے، اس لیے کہ یہ اتنی جلدی نہیں بڑھتے، اس کے لیے 30 دن کی مدت معتدل قول ہے۔ ملا علی قاری کا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے، اور باقی رہ گئے ناخن اور مونچھ تو وہ ہفتہ وار صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اليہود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا یہودی اور عیسائی خضاب نہیں لگاتے، لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ لا یصبغون یعنی یہود و نصارہ داڑھی کے سفید بالوں میں خضاب اور کسی قسم کا رنگ نہیں کرتے، تم ان کی مخالفت میں داڑھی میں خضاب کیا کرو۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ تاجدار انبیاء نے اسباغ اور رنگ اور خضاب کے حوالہ سے مہندی کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، زرد رنگ کی بھی اجازت دی ہے، البتہ کالے رنگ سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ساتھ والی حدیث میں ہی وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ کا جملہ موجود ہے جو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ جو شخص مسلم کی روایت کو موضوعی کہے گا وہ بدعتی ہوگا، کیونکہ بخاری و مسلم کی احادیث کی صحت پر امت کا اجماع ہو گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی سند میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے، غیر الشیب ولا تقرب السواد۔ ملا علی قاری نے بحوالہ نووی نقل کیا ہے کہ خضاب کے بارے میں چند اقوال ہے۔
صحیح قول یہ ہے کہ بالوں میں ہر قسم کا رنگ اور خضاب کرنا مستحب ہے، خواہ مرد کرے یا عورت کرے، البتہ کالے رنگ کا خضاب حرام ہے۔ بہت سی روایات اس حوالے سے ملتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں خضاب کرنا جائز ہے اور مستحب ہے، البتہ کالے رنگ کا خضاب منع ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خضاب اتنا ضروری ہے اور یہود سے مخالفت کا ذریعہ ہے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ خضاب کے بغیر سفید داڑھی کو سفید چھوڑنا منع ہے، حالانکہ زیادہ تر مسلمان رنگ نہیں کرتے بلکہ طبعی حالت پر بال سفید رکھتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہود کسی بھی رنگ اور خضاب کو جائز نہیں سمجھتے۔ تم خضاب کو ناجائز نہ سمجھو بلکہ یہود کی مخالفت کر کے جائز ہونے کا عقیدہ رکھو، پھر خضاب کرو تو بھی جائز اور اچھا ہے، اور خضاب نہ کرو بلکہ داڑھی کو طبعی حالت پر چھوڑ دو، یہ بھی جائز ہے اور اچھا ہے، جیسا کہ امام محمد کا فتویٰ ہے وَإِن تَرَكَهُ أَبْيَضُ فَلَا بَأْسَ بِهِ۔ اب یہاں یہ بات رہ گئی کہ فقہاء کے نزدیک سیاہ خضاب استعمال کرنے کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ نووی مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں، ہمارے مسلک شوافی کے مطابق سفید بالوں کا خضاب مستحب ہے اور مردوں اور عورتوں کے لیے سیاہ رنگ کے علاوہ ہر رنگ مستحب ہے۔ سیاہ رنگ کا خضاب بعض کے ہاں مکروہ ہے، مگر مختار اور صحیح قول یہ ہے کہ سیاہ خضاب حرام ہے اور یہی ہمارا مسلک ہے۔ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کا پہلے تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا بالوں کا کسی رنگ سے خضاب کرنا افضل ہے یا سفید رکھنا افضل ہے۔ بعض سلف نے ترک خضاب کو افضل قرار دیا ہے کیونکہ ایک حدیث میں خضاب کرنے سے ممانعت آئی ہے۔ تاجدار انبیاء نے خود خضاب استعمال نہیں کیا، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابی بن کعب کا مسلک بھی یہی ہے۔ سلف صالحین کے ایک اور طبقہ کا مسلک یہ ہے کہ خضاب کرنا افضل ہے۔ صحابہ کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہی ہے کیونکہ احادیث میں خضاب کی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ اس کے بعد ان سلف کا اس میں اختلاف ہوا ہے کہ آیا سیاہ خضاب کا استعمال جائز ہے یا نہیں۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سیاہ خضاب کے عدم جواز کی قائل ہے، لیکن چند صحابہ و تابعین ایسے بھی ہیں جنہوں نے سیاہ خضاب کو استعمال کیا ہے۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت حسین بن علی، حضرت حسن بصری کے نام مشہور ہیں۔ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں کہ دونوں طرف صحیح روایات موجود ہیں لیکن اس میں کوئی تعارض نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ شارحین حدیث نے سیاہ خضاب استعمال کرنے کو چند مجبوریوں پر محمول کیا ہے۔ فقہی روایات اور عبارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خضاب استعمال کرنا ائمہ احناف کے ہاں مکروہ تحریمی ہے اور شوافی کے ہاں مطلق حرام ہے۔ شریعت کی نظر میں اس حرمت کا اصل منشا یہ ہے کہ بوڑھے اور جوان میں التباس نہ آئے اور کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے سکے، کیونکہ بوڑھا ادھیڑ عمر کا آدمی ہوگا لیکن خضاب کی وجہ سے اپنے آپ کو جوان ظاہر کرے گا۔ یہ دھوکہ چونکہ صرف سیاہ خضاب سے ہوتا ہے اس لیے اس کو منع کر دیا گیا ہے۔ دیگر رنگوں سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بوڑھا ہے، اس لیے مہندی لگائی ہے تو التباس نہیں آئے گا۔ نیز سیاہ خضاب میں تغییر خلق اللہ بھی ہے۔ بہرحال اس شخص کے لیے احادیث میں شدید وعید ہے جو سیاہ خضاب استعمال کرتا ہے۔ ہاں مجاہد کے لیے گنجائش ہے تاکہ دشمن پر روب ہو، یا ایسے شخص کے لیے جس کی شادی نوجوان لڑکی سے ہوئی ہو، وہ اپنی بیوی کے پیش نظر ایسا کرتا ہے تو باوجود خلاف اولا ہونے کے جائز ہوگا۔ یا کوئی شخص ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ وہاں اس شخص سے شدید نفرت ہوتی ہے جو سیاہ خضاب استعمال نہ کرے۔ ان مجبوریوں کی وجہ سے بدرجہ مجبوری سیاہ خضاب استعمال کرنا مجبوری ہے، ورنہ سیاہ خضاب کرنا کہاں ضروری ہے۔ جب کمر جھک جائے تو خضاب سے کیا سیدھی ہو جائے گی۔ حضرت سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فرض کر لو تم نے سیاہ خضاب سے بالوں کو سیاہ کر دیا، اب جوان لگ رہے ہو، لیکن یہ ٹیڑھی کمر کیسے سیدھی ہوگی؟
سیاہ خضاب کی ممانعت میں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تفصیلاً سیاہ خضاب کے مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن جابر قال اوتی بأبی قحافۃ یوم فتح مکہ ورأسه ولحیته كالثغامۃ بیاضا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروا هذا بشیء واجتنبوا السواد، رواہ مسلم۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ کو فتح مکہ کے دن لایا گیا اور اسی دن انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال گویا سغامہ تھے، یعنی بالکل سفید تھے۔ نبی کریم نے ان سے فرمایا کہ ان بالوں کی سفیدی کو کسی چیز کے ذریعے بدل ڈالو، لیکن سیاہ رنگ سے اجتناب کرنا، یعنی سیاہ خضاب استعمال نہ کرنا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو بکر کے والد کا نام عثمان ہے، ابو قحافہ ان کی کنیت تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر انتہائی بڑھاپے کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے۔ جب بارگاہ مصطفیٰ میں سید دو عالم کے پاس آئے تو سر اور داڑھی کے بال سغامہ پھول کی طرح سفیدی کی وجہ سے چمک رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس پر خضاب کرو، لیکن یاد رہے سیاہ خضاب سے بچو۔ معلوم ہوا کہ سیاہ خضاب استعمال کرنا یہ مکروہ تحریمی اور حرام ہے۔ السغامہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یہ ایک پودا ہے جس کے پھول انتہائی سفید ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ بالوں کی سفیدی کو تشبیہ دی گئی ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار صداقت کے والد گرامی کو تاجدار انبیاء نے خضاب کے بارے میں خود حکم دیا، لیکن ساتھ ساتھ تنبیہ فرمائی کہ سیاہ خضاب استعمال نہ کرنا۔